خان صاحب تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی. خان صاحب ہم ٹریڈیشنل سوالوں پہ تو آئیں گے, لیکن آئی ایم گونا اسٹارٹ وتھ سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی کسی انٹرویو میں نہیں دیکھا کسی نے آپ سے پوچھا ہو, اینڈ اٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی مین یو آر اے مین آف اسٹرانگ نروس. آپ نے ماشاء اللہ اسپورٹس میں اتنے سال دیے, پھر آپ کی اپنی 25 سال کی جد و جہد ہے پولیٹیکل. ویو سین یو اینڈ پیپل آئیڈلائز یو فار یور اسٹرینتھ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر اے ہیومن بینگ. اینڈ جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, اٹ مسٹ ہیو ڈس اپوائنٹڈ یو ان سم وے اور دی ادر. ہاؤ آر یو فیلنگ ایموشنلی اباؤٹ دس؟ دیکھیے جنید, پہلے سب کے لیے بیکاز میرا 70 سال کا آلموسٹ ہو گیا ہوں, تو آپ سب جو یوتھ ہے اس ملک کی, جو فیوچر ہے, اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ دیکھیں جو زندگی ہے نا وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا. وہ ایک سائیکلز میں جاتا ہے, اونچ نیچ زندگی کا نام ہے, اور جتنا آپ اوپر کو ایم کریں گے اتنی آپ کو ڈاؤن سائڈ زندگی میں آئیں گے, برے وقت آئیں گے. جتنا آپ اوپر جائیں گے گریں گے بھی آپ کافی. سو دیکھیں, ایک یہ جو آپ کی زندگی کی جو اسٹرگل ہے, اگر آپ نے کوئی بھی چیز اچیو کی ہو, اور خاص طور پہ جو اسپورٹس ہے, اسپورٹس ایک بڑا ایک ایسا قیمتی سبق آپ کو سکھاتی ہے جو شاید اور کوئی چیز نہیں سکھاتی. اور وہ کیا ہے؟ ہار جیت. آپ کو ہارنے کے بھی ڈائنامک سمجھ آتے ہیں, آپ جیتنے کے بھی کو سمجھ جاتے ہیں کہ جیت پرماننٹ نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر اگر آپ نے محنت نہ کی تو پھر آپ نیچے آ جائیں گے. تو یہ جو سائیکل ہے, یہ ایک میری ایسی ٹریننگ ہوئی ہے جو کسی پولیٹیشین کی وہ ٹریننگ نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین نے 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں ہار جیت نہیں دیکھی. سو کسی نے پولیٹکس میں پاکستان میں سوائے قائد اعظم کے 22 سال اپنی زندگی کے گزارے اپوزیشن میں نہیں ہے, کسی نے نہیں گزارے, اور مشکل وقت میں. سو دیکھیں, یہ میری بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں اس پہ. یہ جو ہوا ہے, ایک کہ اتنی بڑی باہر کی سازش ہوئی, اور وہ سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان میں جو میر جعفر اور میر صادق, انہوں نے پورا ساتھ دیا ان کا, اور سب نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا جو 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ جو ریپرزینٹ کرتی تھی. اور وہ گرایا باہر کی سازش کیوں تھی؟ ہماری کیا قصور تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانا چاہتے تھے. دیکھیں, انڈیپینڈنٹ کا مطلب اینٹی امریکن نہیں ہے. میں کبھی بھی, بلکہ میں تو اینٹی انڈین بھی نہیں ہوں, میں تو بی جے پی اور RSS کی جو ریسسٹ پالیسی اور جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف ہوں. لیکن انڈیا میں ہر قسم کی سوچ ہے, میری دوستیاں بھی بڑی ہیں, امریکہ بھی ویسا ہی ہے, ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے, صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ میں وہ پالیسیز چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی بھی امریکہ سے رہے, لیکن جو ہمارے لوگوں کے مفادات ہیں, ہمارے جو انٹرسٹ ہے, ان کو کمپرومائز نہ کروں. میری نمبر 1 پرائرٹی 22 کروڑ پاکستانی ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم روس کی ٹرپ بھی کینسل کریں, روس کے ساتھ کوئی ہم ٹریڈ بھی نہ کریں, چائنا کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس لمٹ کریں اپنی ریلیشن شپ, اور پھر یہاں بیسز بھی وہ مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو یہاں سے اگر انہوں نے جو بھی انٹرنیشنل ٹیررزم کو روکنا ہے تو پاکستان کو استعمال کیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کو کبھی کسی اور کی جنگ اور کانفلکٹ میں کبھی ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن میں ہونا چاہیے, جنگ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے اپنے یہ انٹرسٹ سمجھے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح نہیں استعمال کریں گے, جس طرح وار آن ٹیرر میں انہوں نے ہمیں استعمال کیا. 80,000 پاکستانی ہمارے مارے گئے ان کی جنگ لڑتے ہوئے, پاکستان کو برا بھلا بھی کہا گیا. تو یہ تھی نمبر 1 چیز جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری سازش کی. ان کو مل گئے یہاں ریسیپٹیو لوگ, اور ان لوگوں کے اندر وہ تھے جنہوں نے, اور یہ بائی دا وے یہ ماڈل اگر آپ فالو کریں جو انہوں نے پرائم منسٹر مصدق کو ایران میں گرایا تھا, تو وہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں تھیں. پہلے انہوں نے پیسے چلائے میڈیا پہ, اس کو برا بھلا کیا, پھر انہوں نے مصدق کی جو پارٹی کے اندر پولیٹیشنز تھے ان کو خریدا, پھر جو اپوزیشن تھی اسے ڈیمونسٹریشنز کروائیں, جس طرح انہوں نے لانگ مارچ وغیرہ کی, وہی ماڈل تھا. اور ایونچولی پھر پہلے سازش ہوئی اور پھر مداخلت کی.
لیکن جو مجھے خوشی ہوئی وہ اب یہ میں نے مکس فیلنگس کا، میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اس طرح اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا. جو عموماً یہاں پرائم منسٹر جاتا ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ قوم، میں خود بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح نکلے گی جس طرح وہ سڑکوں پہ نکلی. جو جلسے 10 دنوں میں 3 بڑے شہروں کے اندر ریکارڈ جلسے ہوئے اور پبلک خود چل کے آئی. تو ایک طرح مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم قوم نہیں بنے، ہم بٹے ہوئے ہیں لوگوں میں، حصوں میں، فرقوں میں، صوبوں میں، لسانیت کے طور پہ کہ جی میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں اردو سپیکنگ وغیرہ. اس کے اندر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری قوم کے اندر ایک غصہ آیا اور ساری قوم نے یہ فیل کیا کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کرایا، لیکن سب سے زیادہ لوگوں کو غصہ ہے کہ اس کے کرپٹ ترین لوگ جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے، جن کے اوپر کیسز تھے، 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کیبنٹ جن کو انہوں نے مسلط کیا. جو شریف خاندان ہے وہ یا ضمانت پہ ہے یا کنوکٹڈ ہے، ان کو اوپر مسلط کر دیا. تو یہ ڈبل غصہ ہے لوگوں کو کہ ایک تو ان کی باہر سے امریکہ نے جو مداخلت کی، دوسرا یہ چور مسلط کر دیا، اور تیسرا جو پولیٹیکل لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا، یعنی 20-25 کروڑوں پہ بیچ کے جنہوں نے جا کے گورنمنٹ گرائی، ابھی تک کوئی عدالت نے ان کے کیس ایکشن نہیں لیا. دیکھیں نا، عدالت نے سو موٹو ایکشن بھی لے لیا، 12 بجے عدالتیں بھی کھول دی، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو اس کی وجہ سے مجھے میں جو دیکھ رہا ہوں مومنٹم، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. تو مکس فیلنگز، ایک طرف مایوسی اور دوسری طرف خوشی کہ شاید اس کی وجہ سے ایک وہ پاکستان بن رہا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان، جو علامہ اقبال نے سوچا تھا پاکستان کا. So you're seeing this as a blessing in disguise, whatever happened? میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اب اگلا پاکستان کا فیز آ رہا ہے، اور بائی دا وے اس کے اندر یہ جو چینج آیا ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا. آپ نے دیکھا ہمارے زبان میں کہتے تھے جی میڈیا کے اوپر پابندیاں، اس باری کلیم ڈاؤن کیا میڈیا میں، سوائے 1-2 چینلز کے، اور ان کو ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کیا، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا شعور ہے، قوم اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مومنٹم بلڈ. اور جب انشاءاللہ میں یہ اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ کی ڈیٹ دوں گا، میری ایک کنٹینشن ہے، میری ایکسپیرئنس ہے 26 سال کا پولیٹکس میں، کہ یہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک نکلے گی. اچھا خان صاحب، آپ نے اوبیسلی یو ہیو این آئی فار ٹیلنٹ، آپ کو پتہ ہے وسیم اکرم کو کب اوور دینا ہے، 1 ڈاؤن پہ کس کو بھیجنا ہے. سو آپ کے اندر ایک ہی چیز ہے، اوبیسلی وہ لیپس ہوا جب آپ JKT صاحب اور علیم خان صاحب، آپ کے پاس ٹائم بھی کافی تھا ٹو اسکروٹنائز، بٹ obviously I mean human error is available، ہو جاتا ہے. اگر ابھی آپ ارلی الیکشن میں جاتے ہیں، so do you think you have enough time 3 مہینے میں کہ آپ اس طرح کے سچے اور کھرے لوگ بھی ڈھونڈ پائیں اور آپ کو پھر الیکٹیبلس کی طرف نہ جانا پڑے، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ پھر ویسے ہی بلیک میل ہوں گے جس طرح ابھی اس بار ہوا. تو ڈو یو تھنک 3 مہینے کا ٹائم از انف ٹو فائنڈ دوز کینڈیڈیٹس اور پھر ان سے پلیج لینا یا ان کی اسکروٹنائز کرنا؟ دیکھیں، جو میں پھر سے کہتا ہوں، جو 3.5 سال آئی میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ میں نے زندگی میں سیکھا گورنمنٹ کی ورکنگ کیا ہے، بیوروکریسی میں پازیٹیو نیگیٹیوز کیا ہے. کیا ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کی منسٹریز کے اندر ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں، اور ایکسپرٹس جب تک آپ پہلے نہ لے کے آئے ہیں، جو سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، ہم نے جب کوشش بھی کی کئی ایکسپرٹس لانے کی، وہ ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا تھا اندر کی منسٹریز میں، جو ان کو اندر ہی نہیں گھسنے دیتا تھا، وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. پھر نیب کے پرابلمز ہو گئے، نیب کے اندر کئی انہوں نے ایسے کیسز کیا کہ وہ جو باہر سے اب جب اسپیشلسٹ لانا چاہتے تھے وہ ڈر کے ہی نہیں آتے تھے، کیونکہ نیب کے کیسز وہ بھی عجیب، وہ بھی ایک اور پرابلم تھا. یہ ساری چیزوں کی ہم نے اب دیکھا. تو ہمیں باہر سے کئی ایریاز میں کی منسٹریز میں ایکسپرٹس ابھی سے ہی ہم وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں تو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوں. ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. IT جو ہے اب یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ اس کے اندر یعنی ہندوستان کی 140 ارب کی ایکسپورٹس ہیں، اور انہوں نے 1 ارب سے شروع ہوئے تھے 20 سال پہلے، آج 140 ہے.
ہمارا ذرا ہم نے آ کے پہلی 75% انکریز ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کے ہوئی ہیں ہمارے 2 سالوں میں, صرف ہم نے ریگولیشن. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. دنیا پاکستانی سلیکن ویلی میں ایسے پاکستانی ہیں جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. سو دیرفور کئی منسٹریز میں آپ کو پروفیشنلز اور ایکسپرٹس باہر سے لانے پڑیں گے, اندر ایگزسٹ نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2, اپنے اندر وہ لوگوں کو ہم ابھی سے سوچ رہے ہیں ٹکٹ, جو لوگوں کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے, صرف پاور میں آتا ہی صرف ذاتی مفادات کے لیے ہیں, ان کو تو ہم صفایا کریں گے. اب تو چاہے ہار بھی جائیں الیکشن, ان کو تو ہم نے ٹکٹس نہیں دینے. ٹکٹس دیں گے وہ لوگ جو کہ کمیٹڈ ہیں, جن کی کوئی آئیڈیلزم ہے. کم از کم کور ہمارے پاس ہو جو آئیڈیلسٹک ہے. وہ ہم نے ابھی بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹکٹس ان لوگوں کو دینے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, جب آپ کے پاس, اور جو ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, صحیح میجورٹی, اور آپ آرام سے پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتے اور گورن نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی ریفارمز نہیں کر سکتے. جو ہمارے پاس ایک کولیشن گورنمنٹ اور تھوڑی سی اکثریت سے تھی, اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہم ہر وقت ونربل تھے کہ گورنمنٹ چلے گی یا نہیں. ہر بجٹ کے اوپر ہمیں مصیبت پڑ جاتی تھی کہ جی نمبر پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمارا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے سینٹ کے الیکشنز کا کہ وہاں پیسے چلتے ہیں. ہاں, یہ جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں ہم گئے, اس نے موقع دیا سپریم کورٹ نے کہ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائبل کر دو تاکہ یہ پیسہ نہ چلے. پتہ تو چلے کہ ووٹ, کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے, اس میں بک جاتے ہیں لوگ. وہ الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے نا, وہ سسٹم ہی کا انکریج کرتا ہے کرپشن. یہ سب چیز ختم ہوگی جب آپ کے پاس اکثریت ہو, بھاری اکثریت ہو. ہاں صاحب, ابھی آپ مورل سٹینڈنگ کی بات کر رہے تھے. مجھے تھوڑا چیزوں کو گراس روٹ پہ اس پرسپیکٹو سے دیکھنا مجھے ذرا پریفر کرتا ہوں. مورل سٹینڈنگ آتی ہے اچھی تربیت سے, اس میں آپ کی ہر چیز انوالو ہو جاتی ہے. آپ کے گھر میں کیا تربیت دی جا رہی ہے, آپ کے اسکول میں, تعلیمی اداروں میں, آپ کے مدرسوں میں, جہاں سے بھی آپ تعلیم لے رہے ہیں. آپ اگر آج دیکھیں جین زی جو ہے, میں ان سے ذرا تعلق بہت کلوزلی کنیکٹڈ رہتا ہوں ان کے ساتھ میں. آپ ٹی وی کے چینلز گھمائیں, پورے 70 چینل جتنے بھی ہیں, آپ کو بچوں کا ایک کانٹینٹ نہیں دکھتا. اینڈ آئی تھنک وی او اٹ ٹو دا چلڈرن, کیونکہ ہم نے اپنی جیسی تیسی زندگی گزار لی. یہ آپ جو بھی جد و جہد کر رہے ہیں, آپ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں, رائٹ. وہ کہتے ہیں نا, یو نیور گیٹ ٹو ایکسپیرینس دا شیڈ آف دا ٹری دیٹ یو پلانٹ. تو کسی بھی چینل پہ بچوں کا کوئی بھی پروگرام نہیں آتا, اور نہ ہی کوئی سائنس کا پروگرام آتا ہے. کسی زمانے میں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری آتے تھے ہندی میں, لیکن چونکہ وہ ہندی میں آتے تھے تو وہ ہندو کنسیڈر کیے گئے, وہ بین ہو گئے. بچے مانگتے ہیں انسپریشن. ظاہر ہے بچوں نے, بہت سارے بچوں نے آپ کو دیکھا, انسپائر ہوئے, آج وہ ٹیم میں کھیل رہے ہیں, ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس ہیروز بھی نہیں ہوں گے, آپ ان کو کوئی انسپریشنل کانٹینٹ بھی نہیں دکھائیں گے, آپ ان کو چاہے وہ ریلیجیس کانٹینٹ ہو یا سائنٹیفک کانٹینٹ ہو. میری فواد چودھری صاحب سے بھی اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی تھی جب وہ منسٹری آف سائنس ہیڈ کرے, تو ان کو آئیڈیاز اچھے لگے, مگر وہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا سارا ٹائم لڑائی میں نکال دیتی ہے, اور وہ کام ہو نہیں پاتا. وہ اپنے آپ کو بچانے میں پورا ٹائم نکل جاتا ہے. پہلا سال سمجھ آتا ہے, آخری سال الیکشن کی تیاری تھی, بیچ میں جو 3 سال ہوتا ہے اس میں بھی کووڈ آ گیا. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے آپ دیکھیں نہیں نظر آ رہی. اور یہ آئی تھنک ہمیں آج اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن ان دا کمنگ 10-20 ایئرس آپ اگر چائنا کی مثال دیکھیں, چائنا میں جو ہے ٹک ٹاک پہ باقاعدہ میتھ کے سوال آتے ہیں, بچوں کو کوئز کرواتے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھ لیں بہت انسپائرنگ کانٹینٹ بنایا جاتا ہے, چاہے وہ یوٹیوب کا ہو, چاہے وہ ٹی وی کا ہو, ان کی ایون فلم انڈسٹری سافٹ پاور کے تھرو. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, اینڈ آئی تھنک وی او اٹ ٹو دا چلڈرن آف دس کنٹری. تو جو موریلٹی ہے نا اور ایتھکس, یہ ساری چیزیں میں نے جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو یہ ایک بڑا کیئرفلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کلٹیویٹ کیا تھا. میں نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی. وہ کیوں بنائی؟ اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو سیرت نبی سے ان کی ایتھکس امپروو کریں. بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں کبھی اس طرح کا اتنا عظیم انسان نہ آ سکتا نہ آیا, ان کی زندگی سے وہ بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا ریولوشن آئی ہے. دیکھیں, لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جب وہ 10 سال میں 622 سے لے کے 632 تک, وہ جو ان کے 10 سال تھے مدینہ میں, وہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب آیا.
آپ کو پتہ ہے جو ٹوٹل لوگ مرے جنگوں کے اندر 10 سالوں میں وہ 1200 تھے, 1200-1300 ٹوٹل لوگ مرے. سو ایکچولی وہ ایک فکری انقلاب آیا تھا, اس ذہن چینج ہوئے تھے, انسان چینج ہوئے تھے. وہ جب تک آپ سیرت نبی نہ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہوا تھا. ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بچوں کو پڑھائیں سیرت نبی. اور میں نے پھر یہ بھی, کیونکہ اس وقت بہت بڑا اسالٹ ہے ویسٹرن کلچر, میں سب سے بہتر جانتا ہوں, میں نے اتنی زندگی 30 سال یعنی آف اینڈ آن وہاں گزارے. جب تک آپ نے جو بات کی میڈیا کے اوپر, کانٹینٹ ٹی وی پہ, فلموں میں, ہم اس کو اپنی کلچر اور اپنی دین کے ساتھ سنکرونائز نہیں کریں گے, ہم پھنسے رہیں گے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ, جن کے کلچر ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ان کی وہ کانٹینٹ نے کتنا بڑا ان کے کلچروں میں فائدے کیا کروایا اور نقصان کیا کروایا. آج وہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. ہندوستان کے اندر ان کا جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کلچر ہے وہ ان کی فیملی سسٹم کو ڈیوسٹیٹ کر رہا ہے. ہم اس کو جب اپنائیں گے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہے. اس وقت پاکستان اور مسلم دنیا میں جو چیز بچی ہوئی ہے وہ ہے ہمارا فیملی سسٹم. آپ جتنی ولگیرٹی اپنے ملک کے اندر لے کے آئیں گے, اور آپ ٹی وی پہ اور آپ موبائل فون کے اوپر جو کانٹینٹ ہے, جو پون ہے اس کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں, آپ جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے فیملی سسٹم پہ. جو پردے کا کانسیپٹ ہے وہ صرف کپڑوں کا نہیں ہے. سارا پردے کا اگر آپ صحیح معنی میں کوئی ایکسپلین کریں لوگوں کو, اس کے پاس فلسفہ ہے کیا, وہ بیسکلی فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے. آپ جتنی ولگیرٹی بڑھائیں گے, فحاشی بڑھائیں گے, آپ کا فیملی سسٹم افیکٹ ہو. ہالی ووڈ کے اندر ایک شادی کی ایوریج لائف سپین 2.5 سال ہے. 2.5 سال شادی لاسٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے اس میں خاندانی نظام چلتا نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے تو ہم بچوں کی تربیت کروائیں اسکولوں سے سیرت نبی سے, کیونکہ انہوں نے مدینہ میں یہی امر بالمعروف اس کی بیسس رکھی تھی سوسائٹی میں. سیکنڈلی ہم کاؤنٹر کریں, جس طرح میں وہ ترکی کا جو سیریل تھا ٹی وی ارطغرل, اس کو میں جو یہاں لے کے آیا تھا پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کر کے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم الٹرنیٹ لوگوں کو دکھائیں کہ ایک ایسا کلچر ہے جس میں یہ سارا جو فحاشی ہے, جو یہ بالی ووڈ وغیرہ جو گند ہے بالکل, جو تباہی کر رہا ہے, وہ ادھر بھی تباہی کر چکا ہے. ہالی ووڈ کے اندر جو ہم نے اپنی پہلے ایڈلٹس ہوتی تھیں 50 سال فلم کیا ہوتی تھی, اور آج آپ دیکھ لیں اور اس کا ایفیکٹ دیکھ لیں معاشرے میں. تو ہمیں دیکھیں کلچر ایکسچینج ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن ایک ملک میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ کون سی کلچر کی چیزیں ہم نے لینی ہے اور کون سی نہیں لینی. آپ اگر پوری طرح چیزیں لے آئیں گے, اس کا جو آپ کو کانسیکوینسز ہی نہیں پتا کہ آپ کی سوسائٹی پہ کیا ہو. اس کا سب سے بڑا آج کانسیکوینس ہے کہ آپ فاسٹسٹ رائزنگ کرائم آج پاکستان میں, جب میں نے آئی جیز بلا کے ان سے چیک کیا تو چائلڈ ابیوس اور ریپ یہ سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں کرائم. خان صاحب, ابھی آپ نے جلسوں کی بات کی اور آپ نے کافی سکسیزفل جلسے ایک ہی ہفتے میں 3 میجر سٹیز میں کیے. کراچی والا بھی ظاہر بہت بڑا تھا. کراچی کی عوام جو ہے دے ویری ڈس اپوائنٹڈ بیکاز وہ ایک اتنا بڑا شہر ہے, ہمارا فائنینشیل ہب ہے, اور وہ ایک بارش کی مار ہے اور پورا شہر کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کراچی نے ووٹ بھی آپ کو دیا, اور آپ کے فیس پہ ایسی جگہ ووٹ دیا کہ جہاں بنتا نہیں تھا, لیکن وہ ظاہر دے ور لوکنگ ایٹ اے بگر پکچر. مگر اس کے باوجود بھی مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ایون اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, وہ پھر 18ویں ترمیم آ جاتی ہے اور صوبائی گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو اور میں بات کروں بہت بیسک چیزوں کی, بیسک انفراسٹرکچر کی, کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام ہو, کوئی سڑکیں سیدھی ہو جائیں, کوئی اسٹریٹ لائٹ ہی لگ جائے. اسٹریٹ کرائم اتنا پریویلنٹ ہے, اور اتنا ایسا لگتا ہے کہ بہت لالس, وہ جو پرانی فلموں میں ویسٹرن موویز میں ہوتا تھا, کوئی بھی آیا گولی مار کے چلا جاتا ہے, مطلب یہ بہت کیجول ہو گیا ہے. تو کراچی کی عوام کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے اگر آپ اف یو ار ان پاور اگین؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے کرپٹ گورنمنٹ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. ایک تو وہ گورنمنٹ پاور میں رہی ہے اور 14 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو. اس 14 سال میں انہوں نے کراچی کو نقصان تو پہنچایا ایک طرف, لیکن دوسری طرف انہوں نے جو ادارے تباہ کیے, جو پولیس کے اندر غلط بھرتیاں کیں, پولیس میں یعنی سندھ کی پولیس کے اندر انہوں نے کرپٹ ترین لوگوں کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ خود کرپٹ ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو کراچی میں جو لا لیسنس ہے, اگر آج رینجرز آپ ہٹا دیں تو کراچی تو فری فار آل ہو جائے.
جو بھی تھوڑا بہت قانون ہے وہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ رینجز کی وجہ سے. اس کا مطلب گورنمنٹ تو فیل ہو گئی. اس کا مطلب جو کام گورنمنٹ کا تھا یہ رینجز کا تو کام لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. لیکن اس سے سب سے بڑی چیز یہ کہ دیکھیں کراچی جس طرح لاہور ہے, جس طرح اسلام آباد ہے, جو بڑے بڑے شہر ہیں, جس طرح پشاور ہے, ملتان ہے, جب تک یہاں سٹی گورنمنٹس نہیں بنیں گے, جس طرح لنڈن کی ہے, لنڈن میئر ہے, وہ پوری ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. لنڈن کو چلانے کے لیے ایک سپریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹلی الیکشن سے وہ آتی ہے. ہم نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا ہے اس میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئرز ہوں گے, ناظم ہوں گے, جو کہ پورے شہر کو ان کی کیبنٹ چلائے گی اس شہر کو. وہ جب تک ہم وہ سسٹم نہیں لے آئیں گے, وہ اپنے پیسے خود اکٹھے کریں گے, ریونیو اکٹھا کرنا ان کا کام ہوگا. ان کے اندر ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے جو پانی کے بھی ایکسپرٹ ہوں گے, سوریج سسٹم کے بھی ہوں گے, پولیس ان کے نیچے ہوگی. جب تک ایک بڑے شہروں کو آپ جس طرح نیو یارک چلتا ہے, جس طرح لنڈن چلتا ہے, پیرس چلتا ہے, تہران چلتا ہے, آپ آج تہران چلے جائیں, سینکشنز کے باوجود جو آپ تہران کی فنکشننگ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لگے گا امیر ترین ملک لگتا ہے. وہ سارا صاف ستھرا شہر, ماڈرن سٹی, کیونکہ ان کی تہران کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتی ہے. ہمارا کیا پرابلم ہے کہ ہم جو بجٹ ہے پروونس کا اس سے ہم شہروں کو فنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یا تو وہ شہباز شریف کے زمانے میں کہ سارا 56% بجٹ پنجاب کا آپ لگا دیں لاہور کے اوپر اور وہ باقی سارا پیچھے رہ جاتا ہے, یا سندھ میں دیکھ لیں وہ سارا جو مین بجٹ ہے وہ انٹیریئر سندھ میں, کیونکہ وہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں. کراچی کو پیسے نہیں ملتے, کراچی کھنڈر بن چکا ہے. تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ ان شہروں کو ان کی اپنی الیکٹڈ, ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ ان کا میئر بنے, ناظم بنے, وہ پھر اپنی کیبنٹ بنائے اور وہ پھر اس کو چلانے کے لیے اور اب چلائے بھی اور پیسے بھی اکٹھے کرے, وہی ذمہ دار ہو. آپ یقین نہیں کریں گے, میں جب بھی اسلام آباد یا لاہور آتا ہوں میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر سے ہاتھ ڈال کے گیٹ کنڈی کھول کے چلے جاتے ہیں. ہمیں گلی کے کونے سے پہلے فون کر دینا ہوتا ہے کہ گیٹ پہ آ جاؤ, کیونکہ وہ جو تھوڑی دیر آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور گیٹ کھلتا ہے اس میں ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. تو مطلب ہمارے لیے اتنا ایلین کانسیپٹ ہے کہ ATM کے اندر بندہ جاتا ہے نا تو باہر والا اندر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے, اندر والا باہر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے. نہیں تو جب اوپر گورنمنٹ کرمنلز کی ہو, آپ دیکھیں نا ان کے سارے زرداری کے اوپر کرپشن کیسز, وہ ضمانت پہ ہے, چیف منسٹر ہے وہ اس کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, وہ جان کے. اب میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ان 3.5 سال میں سارے کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے, ہم نے تو بنائے نہیں, ان کو پکڑائی کسی نے نہیں. جو سسٹم تھا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کرپشن آف دا پاورفل, طاقتور کی کرپشن, جو ہمارا انصاف کا جو بھی طاقتور جن کے ہاتھ میں تھا وہ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے, وہ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. تو جب وہ اوپر بیٹھ جائیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ تھانہ دار ایماندار بن جائے گا. خان صاحب, جس سے گلوبل پوزیشننگ کی بات کی, پاکستان کا اوبویسلی پرسیپشن اتنا پازیٹیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. وی آر ناٹ بیڈ پیپل, اٹس جسٹ وی بین آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری بائی چوائس اور ادھر بائی سم ون ایلسز چوائس. بہت سارے ملکوں کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں وہ اپنی سافٹ پاور یوز کرتے ہیں, جیسے انڈیا کا بالی ووڈ ہے, وہ ایک کلچرل فینومینا تو ہے. ہم دیکھتے ہیں جسٹن ٹروڈو بھی بھنگڑا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک سافٹ پاور انہوں نے اس پہ ورکنگ کی ہے کافی. 1938 میں تھائی لینڈ کے کنگ نے ان کی اپنی حکومت کا ان کا ایک پروگرام تھا جہاں پہ انہوں نے تھائی شیفس پریپیئر کیے, 3 قسم کے, ایک بہت فائن ڈائننگ کے, ایک مڈ ٹیئر اور ایک بالکل اسٹریٹ فوڈ. اور انہوں نے دنیا بھر میں اپنے شیفس پھیلا دیے. آپ کو اگر اسٹریٹ فوڈ کھانا ہے آپ کو نیو یارک میں بھی ملے گا, آپ کو فائن ڈائن کرنا ہے لنڈن میں بھی ملے گا. تو اس سے لوگوں میں پرسیپشن, ایک تھرسٹ پیدا ہوئی کہ یار اگر تھائی فوڈ لنڈن میں اتنا اچھا مل رہا ہے آکسفورڈ اسٹریٹ پہ, تو تھائی لینڈ میں کتنا اچھا ہوتا ہوگا. اور اس کا رزلٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھائی لینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے خالی ٹورزم کی مد میں کماتا ہے. یہ چیزیں ہمارے یہاں اس طرح کی پالیسیز پہ کام ہوتا ہی نہیں. مینگو ڈپلومیسی ہم اتنی زبردست کر سکتے ہیں پوری دنیا میں, بہت ڈیمانڈ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں. ایک انٹرنل سافٹ پاور ہوتی ہے, جیسے بنگلہ دیش نے جو ہے سیڈ پلانٹ کی اپنی عوام میں. انہوں نے اپنا سکہ جو جاری کیا جو ان کے کرنسی کا تھا, اس میں انہوں نے جو امیجری یوز کی, انہوں نے دکھایا ایک ماں ہے, ایک باپ ہے اور 2 بچے ہیں. اور سکہ ہر غریب آدمی کی جیب میں جاتا ہے, تو ان کا ایک مینٹل میپنگ ہوئی کہ 2 بچے کرنے. تو انہوں نے پاپولیشن مینجمنٹ وہاں سے کرنا شروع کی, جس کا رزلٹ آج کافی ہم حد تک دیکھتے ہیں. دوسرا
سن 2000 کی دہائی میں انہوں نے ایک اور سکہ جاری کیا جس میں ایک بچہ اور لڑکی دونوں بیٹھے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں کتاب ہے. سو انہوں نے ایک میسج کنوے کیا کہ دونوں کو پڑھانا ہے, جس کا رزلٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں خواتین جو ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہے انڈسٹریز میں, اور ابھی شری لنکا کے جو کرائسس ہوئے ساری انڈسٹری موو ہو کے بنگلہ دیش چلے گئی, ہمارے ملک سے بہت گئی ہے. تو خواتین کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے ملک میں 51% خواتین ہیں اور کافی حد تک مارجنلائزڈ ہیں, فریڈم ان کو اتنا نہیں ملتا. ہم ایک بہت بڑا ریسورس ضائع کر رہے ہیں اس طرح سے, چاہے وہ پالیسیز ہوں, چاہے وہ ہماری اپنی ذاتی سوچ ہو. تو ان چیزوں پہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں جو کہ آنے والے 20-25 سالوں میں ہمیں اس کا فروٹ حاصل ہو؟ دیکھیں, پہلے تو یہ جو سافٹ پاور ہے نا, میں اس کا کوئی زیادہ فین نہیں ہوں. یہ سافٹ پاور کی ہم بار بار پہلی دفعہ ہم نے مشرف کے دور میں سنی تھی سافٹ پاور, اور وہ ہوتا یہ تھا کہ باہر سے جب ڈیلیگیشن آتے تھے تو ہم فیشن شوز ان کے سامنے کر دیتے تھے کہ جی یہ ہماری سافٹ پاور ہے. یا پھر وہ ایک دفعہ شوق عزیز گیا کہ جارڈن, تو مجھے کسی دوست کا ٹیلی فون آیا, کہتا پاکستان گیا ہوا ہے جارڈن اور اپنے ساتھ ٹروپ لے کے گیا ماڈلز کی جو کہ وہاں کیٹ واک پہ چڑھے ہوئے, یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان سا. اور انلائٹنڈ ماڈریشن, یہ بھی ایک مذاق تھا جس کی کسی کو آج تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ مطلب کیا اس کا. یہ ہوتی ہے جب آپ میں احساس کمتری ہو تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں. یعنی اگر آپ فیشن شوز کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس سے کبھی کسی ملک کو عزت نہیں ملی. ہندوستان کو آپ نے پہلے نام لیا, ہندوستان کو عزت اس لیے ملی کہ انہوں نے اپنی عزت کروائی. کبھی مجال ہے ہندوستان میں کھڑے ہو کے یورپین یونین کے امبیسڈرز ہندوستان کو کہیں گے جی آپ یوکرین کے اوپر کنڈیم کریں رشیا کو؟ کسی کی ضرورت ہے کرنے کی؟ کیونکہ ان کو ریئیکشن آئے گا ہندوستان سے. ان کے پولیٹیشینز, ان کے لوگ الائنڈ ہیں, وہ اپنی جو ساورنٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ اپنے یہ آخری 30 سالوں میں خاص طور پہ رمزی وہ جو ایمل کانسی کا, اس کو ہم نے امریکنوں کو پکڑا دیا. اس کے وکیل نے جب جج نے پوچھا کہ یہ تو کوئی قانون کارروائی کے بغیر آپ نے پکڑ کے اس کو لے آئے, کڈنیپ کر کے لے کے آئے ہیں, اس کے وکیل نے جج کو کہا کہ کڈنیپ کر کے لے کے آئے ہیں. تو جج نے پوچھا اس سے, پھر اس نے دونوں وکیلوں سے, اس نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کارروائی کی؟ تو اس وکیل نے وہاں کہا ایمل کانسی کے کہ پاکستانی اپنی ماں بھی بیچ دے پیسے کے پیچھے, ڈالرز کے پیچھے. سو جب آپ اپنی عزت نہیں کرواتے, یہ نہ ایکسپیکٹ کریں دنیا عزت کرے گی. جب آپ گوانٹانامو میں پکڑ کے پیسے لے کے یہاں سے لوگ پکڑا کے ان کو دے رہے ہیں, اور وہ یہاں آ کے ایف بی آئی پھر رہی ہے, اور سی آئی اے کانٹریکٹرز پکڑ کے لوگ لے کے, کانٹریکٹر پکڑ کے 2 لوگ مار دیتا ہے مزنگ کے اندر, اور ہم سارا ڈر کے پکڑا دیتے ہیں امریکنوں کے ہاتھ, اس کو قانون کارروائی نہیں کرتے, تو دنیا عزت نہیں کرتی. پہلی چیز اپنی عزت کروائیں. آپ نے دنیا سے عزت کروانی ہے, پہلے اپنی عزت خود کریں. اور وہ تو شروع ہوتی ہے ایک انڈیپینڈنٹ خوددار فارن پالیسی سے, اور قوم تب کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے, اگر ہم کب سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, کب سے قرضے لیتے پھر رہے ہیں, کب سے ایڈ پر ڈلائی کر رہے ہیں. جب وہ سعودی عربیہ ہمارا جو جاتا ہے پرائم منسٹر, ساری قوم انتظار جی کیا پیسہ لے کے آئے گا. جدھر وہ آیا جی چائنا سے, میں جب بنا مجھے اتنی امبیرسنگ ہوتا تھا کہ ہمارا ملک بینکرپٹ تھا, مجھے پیسے مانگنے پڑتے تھے قرضوں کے پیچھے, یہ سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا سے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ 3.5 سال میں جو مجھے سب سے زیادہ شرم آئی وہ تب آئی جب مجھے ان سے پیسے مانگنے پڑتے تھے. کیوں نہیں ہم نے کبھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس وقت ہم قوم بن گئے, یہاں اتنا پیسہ ہے نہ, یہاں پیسے کی کمی ہے, اس ملک کے اندر ریسورسز کی کمی نہیں. ابھی آپ نے ٹورزم کی بات کی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں ٹورزم پوٹینشیل ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں. ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم, ہمارے پاس دنیا میں یونیک ماؤنٹن ٹورزم, اسکیئنگ پاکستان میں یونیک ہے. ہمارے یہ جو کوسٹل بیلٹ ہے ساری, ایسی وہاں کوسٹل بیلٹ کے اوپر بیچز ہیں جو میں نے کہیں دنیا میں بھی نہیں دیکھی. ایمرلڈ پانی ہے وہاں, لیکن کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ انٹیپڈ ہے ہمارا ملک. کیوں وجہ ہے, جب آپ دوسرے سے بھیک مانگنے کے اور قرضے لے کے گزارے کریں, اور آپ ساروں کے گھر ہوں, چھٹیاں آپ کی لنڈن میں ہوں, آپ کے بڑے بڑے محلات وہاں ہوں, بزنسز وہاں ہوں, آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیا ہے. میرا بلیف یہ ہے کہ یہ جو سافٹ پاور تب آئے گی, ہم پہلے اپنی عزت کریں, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. نصرت فتح علی خان ہمارا سافٹ پاور اس لیے تھی کیونکہ وہ
اس میں پاکستانیت تھی, وہ ایک اپنا کلچر کا ہم پروجیکٹ کر رہے تھے. ہم کرتے کیا ہے کہ یا فیشن شوز کو نہ تیتے رہتے ہیں نہ بٹے رہتے ہیں, اور اس سے رسپیکٹ نہیں ملتی. ہاں صاحب, یوتھ کی بات کی, ابھی آپ کے انٹرویو کے بعد میں کراچی میں ایک 15 سال کے بچے سے میرا انٹرویو ہے جس نے بلاک چین اور NFT نان فنجیبل ٹوکنس کی ٹیکنالوجی کی مد میں 1 کروڑ روپے کمایا ہے, مگر وہ 15 سال کا بچہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہے اس ملک میں. تو پوائنٹ از یہاں پہ 15 سال کے بچوں کا یہ پوٹینشیل ہے, مگر ان کی قسمت کا پین جس کے ہاتھ میں, وہ صاحب جو ہے ٹائپ رائٹر پہ ٹرین ہوئے تھے, وچ از فائن, ناٹ بینگ ایجسڈ, دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس. مگر میرا جو ابھی تک کا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تھاٹ بیٹھی ہوئی نا ٹیبل کے اس پار, وہ اپنی ایگو میں پھنس گئی ہے کہ یہ 15 سال کا بچہ ہمیں کیا بتائے گا. اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یوتھ کو ڈرائیو کر رہا ہے. انہوں نے دبا کے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے فارم کینیڈا کے امیگریشن کے, اور وہ آپ سے اگلا سوال بھی میرا یہ تھا کہ بچے پوچھ رہے ہیں بھر لیں یا رک جائیں ابھی تھوڑا سا. تو اس کو پھر ہم کیسے ٹیکل کریں, یہ برین ڈرین جو اتنا ہونے جا رہا ہے. اور آپ ماشاءاللہ آپ نے اتنا ٹریول کیا, آپ نے دنیا بھر فنڈ ریزنگ کی ہے. میری آپ کے مقابلے میں بہت لمیٹڈ ٹریولنگ ہے, لیکن میں جتنے پاکستانیوں سے ملا ہوں دے آر ڈوئنگ فینومینل ورک. ایک بچہ, میری ایک ویڈیو میں نے کوئی بنائی تھی کہ کچھ جرمنی میں کچھ اسٹوڈنٹس ملے تھے, انہوں نے سمجھایا تھا کس طرح آپ ویزا لے کے آ سکتے ہو. کوئٹہ کے آؤٹسکرٹس میں ایک بندے نے, وہ کوئٹہ ماموں کے گھر آیا, نیٹ سے وہ ویڈیو دیکھی, 2 سال بعد وہ وہاں پہنچا. اب وہ روجر فیڈرر کا وہ جو ہے اس کا اسپورٹس فزیشین ہے, اسپورٹس فزیشین, اس کی رینج آف موشن چیک کر رہا ہے. فٹ بالر بائرن میونخ کے جو فٹ بالر ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں. مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. ہی وانٹس ٹو کم بیک اینڈ گیو بیک ٹو دا کنٹری, لیکن وہ کہاں جائے. تو اس طرح کا ہم بہترین جو ٹیلنٹ ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے, اور فگرز آپ کے سامنے بھی ہوں گے کتنے اوورسیز پاکستانی بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری پالیسی ہے کہ سب کو اوورسیز بھیج دو تاکہ پھر ریمیٹنس ہے اور ہمارا ملک چلے. دیکھیں 2 چیزیں, ایک کہ اوورسیز پاکستانیز کے اندر ہمارا سب سے اچھا ٹیلنٹ چلا گیا ہے, کوئی شک نہیں, کیونکہ میں سب سے زیادہ میرا اوورسیز پاکستانی سے انٹریکشن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اینٹی میرٹوکریسی ہے, روکتی ہے میرٹ کو, اور اکراس دا بورڈ. میں آپ کو میں تو اسپورٹس کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اسپورٹس کے اندر جو سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ ہے ہی میرٹ کے اگینسٹ. اس کے اندر یعنی ڈسپائٹ دا سسٹم تو شاید کوئی اوپر آ جائے, وہ سسٹم اوپر نہیں لے کے آتا. اور وہ ہر فیلڈ میں ہے. میں نے جو گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھی, ہماری بیوروکریسی کے اندر جو سسٹمز بن چکے ہیں وہ اندر آنے نہیں دیتے لوگوں کو. ہم نے کوشش کی 2-3 دفعہ باہر سے پاکستانیوں کو ہم نے بڑے وہ انتھیوزیاسٹک آئے, لیکن وہ سسٹم ان کو فنکشن نہیں کرنے دے رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ ان کو ڈسٹرب کرتا تھا. جو جنگ ہے نا جی, میں آپ پھر سے واپس آتا ہوں, وہ ہے رول آف لاء کی. رول آف لاء جو ہے نا وہ کرٹیکل ہے ایک معاشرے کی سکسیس میں. رول آف لاء کا دوسرا حصہ میرٹ ہے. ایک رول آف لاء کا حصہ ہے کہ سب قانون کے نیچے آ جائیں, دوسرا اس کا ہے میرٹوکریسی. جب رول آف لاء ہوتا ہے تو میرٹ آ جاتی ہے. اور جدھر آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی, بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ یہاں کیونکہ سسٹم ان کو روکتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں, اور باہر کیونکہ ان میں پیشن ہوتا ہے, ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ جب سسٹم لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں, اور آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانی باہر بیٹھے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جتنا بھی کامیاب ہو جائے باہر پاکستانی, آخر میں وہ وہاں کا کبھی بھی اس کو وہ عزت یا اس کا مقام نہیں ہو سکتا جو اپنے ملک میں ہوتا ہے. میں 20-30 سال باہر اپنی زندگی کرکٹ بھی کھیلتا تھا, جانتا تھا, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں فیل کیا, حالانکہ مجھے انہوں نے بڑا اس سوسائٹی کا حصہ بھی تھا میں, اور بڑا ویلکم بھی کیا, اور بڑے کم برٹش سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی اس کو اپنا گھر نہیں سمجھا. کیونکہ میں پاکستانی تھا, جو مرضی میں کر لوں, میں انگریز تو بن نہیں سکتا. آپ اگر گدھے کے اوپر لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا, وہ گدھا ہی رہتا ہے. تو اس لیے جو جتنے بھی ہمارے باہر پاکستانی ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک ہمارا ملک ایسا بنے جدھر میرٹوکریسی رول آف لاء آ جائے, جس کے لیے سٹرگل کرنی. اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بھی معاشرہ ایک بٹن دبا کے چینج نہیں ہوتا. ایک معاشرہ سٹرگل کرتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, کیونکہ اسٹیٹس کو بیٹھا ہوتا ہے, مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں جو روکتے ہیں, جو ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک معاشرہ سٹرگل کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, جہاد کرتا ہے. لیکن جب پاکستان
جیسے جیسے یہ چینج آئے گا بہت بڑا ٹیلنٹ پاکستانی واپس آئے گا. تو مجھے ویسے اگر آپ میرے سے میری انسٹنکٹ کو پوچھیں, میری انسٹنکٹ یہ ہے کہ یہ قوم اب وہ اس راستے پہ جانے لگی ہے جو ہمیں 70 سال پہلے نکل جانا چاہیے تھا. وہ ہماری عظمت کا راستہ ہے. Sir, thank you so much for being part of the show and for all of the guests, Thank you. co-hosts as well. Thank you, جی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, thank you so much for watching. بڑے turbulent times آنے والے ہیں. I hope اپنا خیال رکھ سکیں آپ سب لوگ, and we'll see you.